بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، سورہ کہف کو ہم صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس سورت کا مقصد، لب و لباب یا پھر سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت ذلت، صحت بیماری، نفع نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت میں ہوگا یا بیماری میں۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا پھر برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح 2 پیپرز بنیں گے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے اس پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو وہ اس پیپر میں فیل ہو گیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ ساتھیوں، یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپرز دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع سورہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا، اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے۔ جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلافات نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ ساتھیوں، آئیے پہلے ہم دجال کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوش نما نظر آتی ہے،
مگر اندر سے کچھ اور ہی ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک طرف جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، سورہ کہف میں۔ ساتھیوں، جو قرآن کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے مطابق ساتھیوں، قرآن پاک اور حدیث میں تو کئی جگہ آیا ہے جو لوگ مکہ اور مدینہ میں داخل ہو جائیں گے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھیوں، سورہ کہف کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ ساتھیوں، سورہ کہف کو پڑھ کے ہمیں صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اسے نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر یعنی جنت میں ہمیں پہنچا دے، آمین۔ سورہ کہف میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجال فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال کو جاننے والا ہے۔ اس دنیا میں علم اور بھی ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے، اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا انسانی ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کے دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا چاہتے تھے۔ ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے تو حضرت ذوالقرنین انکار کر دیا کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلا لیا تھا اور اپنے اختیار طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ ساتھیوں، سورہ کہف میں یہ پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی اور اب آخری آیات میں اس کی ساری صورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا دجالی فتنہ ہے، لہٰذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کا بھی سوچیں۔ دوسری بات میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائیں اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ تیسری اور آخری بات میں بتایا کہ جو شخص اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کام کرے صرف اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے کرے
اور جو ایسا کرے